بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ زندہ آدمی اگر نہانا چاہے تو پانی کے اندر بیری کے پتے ڈال کر اس کے ساتھ نہا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی وفات پر عورتوں سے کہا کہ اس کو جب غسل دینا تو اس پانی کے اندر بیری کے پتے ڈالنا، یہ صابن کی جگہ کام دیتے ہیں، تو وہاں بھی مقصود صفائی ہے۔ تو اسی طرح زندہ آدمی اگر بطور صفائی اور طہارت کے بیری کے پتے سے پانی ابال کر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصود صفائی اور طہارت ہے، جس طرح صابن سے ہوتی ہے تو بیری کے پتوں سے بھی ہوتی ہے، تو اس طرح زندہ آدمی بھی نہا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ جنازہ لے جاتے وقت میت کا سر آگے ہو یا پاؤں؟ اگر ایک آدمی فوت ہو جائے اور حالت اس طرح بن جائے کہ جب اس کو قبرستان کی طرف لے جائیں تو پاؤں قبلہ کی طرف ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح لے جانا جائز ہے یا نہیں؟ جنازہ اس طرح لے جانا چاہیے کہ سر کا حصہ آگے کی طرف ہو، پاؤں قبلہ کی طرف ہوتے ہیں یا قبرستان کی طرف ہوتے ہیں، جس طرف بھی ہوتے ہیں پاؤں کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، سر کا لحاظ رکھا جائے گا۔ سر کا حصہ آگے ہونا چاہیے، پاؤں جس طرف بھی ہو جائیں کوئی حرج نہیں۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ 162، کتاب الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ 281۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر 2 یا 3 دنوں کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کی تدفین کے بعد سورہ بقرہ کا ابتدائی اور آخری حصہ تلاوت کیا جائے گا یا نہیں؟ چاہے چھوٹا آدمی فوت ہو جائے، بڑا آدمی فوت ہو جائے، تدفین کے بعد دعا اور سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کرنا مستحب ہے۔ تدفین کے بعد دعا کرنا درست ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا اس کے لیے دعا کرو، تو دعا کا بھی ثبوت ہے اور سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات کا بھی ثبوت ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3221۔ اس حدیث سے دعا ثابت ہے، اور دفن کرنے کے بعد مردہ کے سر کی طرف سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ اور پاؤں کی طرف سے اس کا آخری حصہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے روکو نہیں اور اسے جلدی دفن کر دو، اور اس کے سر کے پاس سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں۔ کچھ لوگ سورہ فاتحہ سے شروع کر دیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ الف لام میم ذالک کتاب سے شروع کرنا ہے۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ 149۔ اسی طرح سنن بیہقی اور مجمع الزوائد جلد نمبر 3 اور صفحہ 44۔ اسی طرح طبرانی۔ یاد رکھنا، کچھ محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ بقرہ کے پڑھنے کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3221۔ لیکن یاد رکھنا، صحابی رضی اللہ عنہ کا قول بھی حجت اور دلیل ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ لازم پکڑو۔ کنز العمال حدیث نمبر 928، ابن ماجہ ان ابن عمر۔ اس لیے فقہا نے بھی تدفین کے بعد سورہ بقرہ کا ابتدائی اور آخری حصہ پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ الدر المختار
جلد نمبر 2 صفحہ 237۔